سورہ التوبہ کی 128 نمبر آیت۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی سے ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، بہت گراں گزرتا ہے اس پر کہ تم مشقت میں پڑو، حریص علیکم، تمہاری بھلائی پر بہت حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند صفات عالیہ کا بیان کیا ہے۔ اس آیت پر گزشتہ خطبہ میں بھی گفتگو ہوئی تھی، اسی گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلے گزشتہ خطبے کا خلاصہ بیان کر کے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بلا شبہ یقیناً آیا ہے تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے، یعنی اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو رسول بھیجا ہے وہ کسی اور مخلوق سے نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم ہی میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے۔ اسے اسی طرح کی ضروریات لاحق ہوتی ہیں جس طرح کی تمہیں ضروریات لاحق ہیں۔ ان کے بھی رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، دادا ہیں، چاچا ہیں، تائے ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کو بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ جس طرح ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے اسی طرح امام الانبیاء اور دیگر انبیاء کو بھی ضروریات لاحق ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ انسانوں پر احسان ہے کہ اس نے نبی انسانوں میں سے ہی بھیجا ہے۔ اگر اللہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا تو فرشتہ ہمارا راہبر اور رہنما نہیں بن سکتا، اس لیے کہ فرشتہ نہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، نہ اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، نہ اس کے عزیز و اقربا ہوتے ہیں، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، تو پھر ہمارا وہ رہنما کیسے بن سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی رسول بنا کر دیا۔ سورہ کہف میں بڑی واضح آیت ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آپ کہہ دیں کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح، جس طرح تم انسان ہو میں بھی اسی طرح کا ایک انسان ہوں، مگر یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، جو تمہاری طرف نہیں کی جاتی۔ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے آپ سب سے بلند تر ہیں، مگر آپ ہیں انسان۔ دوسرے حصے پر گفتگو، اس آیت کے دوسرے حصے پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ عزیز علیہ ما عنتم، بہت گراں گزرتا ہے اس پر کہ تم مشقت میں پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نبی اور رسول دیا ہے وہ ایسا نبی اور رسول ہے جو ہمارے لیے دین جو لے کر آیا وہ آسان دین، ہمارے نبی نے آ کر آسانیاں بانٹی ہیں امت کے اندر، اور بہت ساری آسانیاں جو پہلی امتوں کے لیے نہیں تھی ہماری امت کے لیے۔ میں نے گزشتہ خطبے میں بتایا تھا کہ بنی اسرائیل سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری توبہ اس طرح قبول ہوگی کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو تو پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرے گا اس کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔
بلکہ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنا، جس نے توبہ کی، ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ عمر بن عاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی ہے، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا عمر کیا بات ہے، ہاتھ کو پیچھے کیوں کیا؟ کہنے لگے جی میری ایک شرط ہے۔ فرمایا کیا؟ اس نے کہا مجھے یہ گارنٹی چاہیے کہ اللہ میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا تو پھر میں اسلام قبول کرتا۔ تو آپ میں اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے علم میں یہ بات نہیں کہ اسلام قبول کرنے سے اللہ پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت کرنے سے اللہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اسی طرح حج کرنے سے بھی اللہ پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ امام الانبیاء ہمارے لیے آسانیاں لے کر آئے، ہمارے لیے جو دین لے کر آئے وہ آسان دین لے کر آئے۔